بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ربی حب لی من الصالحین، الہی مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مال و منال اور مویشی کافی زیادہ ہو گئے تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرما دی ہیں، اگر آپ اس کا فضل و کرم ہو کہ اولاد نرینہ سے سرفراز فرمائے تو یہ اس مالا کا ایک اور انعام ہوگا تاکہ وہ میرے بعد منصب نبوت و رسالت پر فائز ہو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی جو بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی اور انہیں ایک فرما بردار بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، تو ہم نے اسے عقل مند لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پشت در پشت چلا آ رہا تھا، وہ سجدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف آیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیشانی میں چمکنے لگا، کیونکہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بے اولاد تھیں۔ جب وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں بچہ دیکھتی تو رشک کرنے لگتی۔ آخر کار حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ حاجرہ اور اسماعیل کو کہیں دور جنگل میں چھوڑ آئیں۔ ادھر عرض کی ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ وہ حضرت سارہ کی خواہش کے مطابق عمل کریں۔ ابھی آپ اس بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک برق رفتار سواری لے آئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ و اسماعیل کو اپنے پیچھے براق پر بٹھایا اور سرزمین مکہ کی جانب روانہ ہو گئے، اور کافی سفر کرنے کے بعد جب سرزمین حرم میں پہنچ گئے تو وہاں جاہے زمزم کے مقام پر کھڑے ہو گئے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے خلیل اللہ علیہ السلام، منشا الہی یہ ہے کہ انہیں یہاں چھوڑ دیا جائے۔ وہ وادی تھی جس میں سبزہ تھا، نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسے آباد کرنے کے لیے ابراہیم آیا تھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی اور بیٹے کو وہاں ٹھہرایا، تھوڑی سی کھجوریں اور ایک پانی کا برتن انہیں دے کر واپس آ گئے۔ جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واپس جاتے ہوئے دیکھا تو آواز دے کر عرض کی کہ کیا یہاں ٹھہرنے کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ یہ سنتے ہی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش ہو گئی اور کہنے لگی کہ اب ہمیں کوئی تکلیف نہ ہوگی، ہم اپنے رب کی رضا میں راضی ہیں، وہی ہمارے لیے کافی ہے اور اسی پر ہمیں بھروسہ ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، آج کل کی بیویوں جیسی نہ تھی کہ ذرا سی بات پر گلے شکوے، کوئی معمولی سی بات ہو جائے تو میکے جانے کی دھمکیاں، اگر خاوند کوئی جواب دے دے تو طلاق لینے کے مطالبے۔ پیارے اسلامی بھائیوں،
اس میں صرف بچی کا قصور نہیں ہوتا بلکہ اس کی زبان درازی میں والدہ کا بھی کافی عمل دخل ہوتا ہے۔ اس لیے جو مائیں سمجھدار ہوتی ہیں وہ گھر سے جاتے ہوئے بچی کے سر پر پیار دیتی ہیں اور یہ نصیحت کرتی ہیں کہ بیٹی اب تیرا وہی گھر ہے جہاں تو جا رہی ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، گھروں ٹردیاں ماں نے مت دتی کہ ایک گل دا ذرا خیال رکھی، سارے جگ نال بنے نہ بنے تیری، صلح ایک تو خصم دے نال رکھی، جیڑی ٹور ٹوری اوہ ٹور ٹوری، جیڑی چال چلاوے اوہ چال چلی، جس تھاں رکھے پیر سائیں تیرا اس تھاں تو اپنے وال رکھی۔ اے نصیحت میری لال بچڑا ای، اینو ڈبی دے وچ سنبھال رکھی، چکر بازاں دے وچ نہ پھس جاویں، اس گل دا ذرا خیال رکھی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جس طرح عورت پر خاوند کے حقوق ہیں اسی طرح خاوند پر عورت کے بھی حقوق ہیں۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورتیں تمہارے ہاتھ میں قیدی ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہاجرہ اور اسماعیل کو سرزمین حرم میں ٹھہرایا تو جاتے وقت ان کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے پروردگار میں اپنی بعض اولاد کو وادی بیابان میں تیرے بیت العزت کے پاس چھوڑے جاتا ہوں تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ اے پروردگار لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر کریں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر آج بھی نظر آتا ہے کہ جو پھل آپ کو کہیں سے نہ ملے گا وہ مکہ معظمہ سے مل جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے عرض کی تھی، یا اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو وہاں لے جائے اور آپ وہاں جا کر دیکھیں کہ کس طرح دنیا عالم اسلام سے عشاق جمع ہوتے ہیں۔ آپ کو وہاں ہر رنگ، ہر نسل اور ہر ملک کا آدمی ملے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا کا اثر ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہوئے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کھجوریں اور پانی دے گئے تھے، اور حضرت حاجرہ وقت ضرورت کھجوریں کھاتی اور شدت پیاس کے وقت پانی پی لیتی، یہاں تک کہ کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا۔ اب نہ کھانے کو کھجوریں اور نہ پینے کو پانی رہا، بھوک اور پیاس غالب آ گئی، اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک کی شدت سے بے تاب ہو گئے تو شفقت مادری جوش میں آئی اور پانی کی تلاش کے لیے آپ کبھی صفا پہاڑی پر جاتی اور کبھی مروہ پر، یہاں تک کہ جب پہاڑ پر چڑھتی تو بچے کا خیال آتا اور جلدی سے واپس آ کر لخت جگر کو دیکھ جاتی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بار بار صفا و مروہ کا چکر لگانا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے حاجیوں کو حکم فرما دیا کہ وہ صفا و مروہ پر 7 چکر لگا کر میری پیاری بندی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت کو زندہ رکھیں۔ اور جب حضرت حاجرہ پانی سے بالکل مایوس ہو گئیں تو واپس آتے ہوئے کیا دیکھتی ہیں
کہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی زمین پر مارنے سے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ یار اسلامی بھائیوں، یہ دیکھ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خوشی و مسرت کی انتہا نہ رہی۔ پھر آپ نے جب دیکھا کہ پانی بڑھتا ہی جا رہا ہے تو جلدی سے پتھروں کی دیوار بناتے ہوئے فرمایا، ماء زمزم، اے پانی ٹھہر ٹھہر۔ حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم فرمائے اللہ تعالی حضرت اسماعیل کی والدہ پر، اگر وہ پانی کو چھوڑ دیتی البتہ وہ چشمہ کی صورت اختیار کر جاتا اور پوری زمین پر پھیل جاتا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اب میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ نبی ولی کچھ دے نہیں سکتے اور ان سے کچھ نفع نہیں حاصل ہو سکتا، تو انہیں چاہیے کہ وہ آب زمزم پینا چھوڑ دیں، اس لیے کہ یہ پانی بھی نبی کے قدموں کا صدقہ ہے اور سبھی مانتے ہیں کہ آب زمزم میں شفا ہے۔ تو اب بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی سے فائدہ حاصل ہوا یا نہیں ہوا؟ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی سے خود بھی سیراب ہوئیں اور اپنے نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلاتی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ قبیلہ بنی جراحم کا وہاں سے گزر ہوا جو یمن سے آئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے میں سے ایک آدمی کو پانی کی تلاش کے لیے بھیجا۔ جب وہ آب زمزم کے قریب آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک عورت ہے اور اس کی گود میں ایک بچہ ہے۔ اس نے جا کر قبیلہ والوں کو پانی کی خبر دی تو وہاں سب پہنچ گئے۔ انہوں نے حضرت حاجرہ سے دریافت کیا کہ آپ کے علاوہ کسی اور کا بھی اس پانی پر حق ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے حضرت حاجرہ سے دریافت کیا کہ آپ کے علاوہ کسی اور کا بھی اس پانی پر حق ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے حضرت حاجرہ سے وہاں مقیم ہونے کی اجازت مانگی تو حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ اس شرط پر اجازت ہے کہ اس پانی پر تمہارا کوئی حق نہ ہوگا۔ انہوں نے آپ کی اس شرط کو قبول کر لیا اور وہاں سے یمن واپس آئے اور اپنا قبیلہ، ساز و سامان اور مویشیوں کو لے کر وہاں آ کر آباد ہوئے۔ آبادی کا یہ سلسلہ بڑھتا گیا حتیٰ کہ شہر کی صورت اختیار کر گیا اور مکہ معظمہ کے نام سے موسوم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔